عامر صاحب یہ فرمائیے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تہجد کی نماز کو فرض کیا گیا ہے، جبکہ عام مسلمانوں کے لیے اس نماز کو نفل رکھا گیا ہے، اس فرق کی کیا وجہ ہے؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑے منصب پر فائز تھے، آخری نبوت آپ کو دی گئی، آپ پر قرآن نازل ہوا، تو قرآن مجید سے بتاتا ہے کہ اس نبوت کی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے آپ کو رات کے وقت اٹھ کر یہ نماز پڑھنے کی ہدایت دی گئی۔ چنانچہ سورہ مزمل میں اس کا پورا فلسفہ قرآن نے بیان کر دیا ہے۔ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اب آپ ایک بھاری ذمہ داری اپنے اوپر اٹھانے والے ہیں، آپ کو اپنی قوم کو انذار عام کرنا ہے۔ انذار عام کی یہ ذمہ داری کوئی معمولی ذمہ داری نہیں ہے، اس کے ذریعے سے ایک قوم کی تقدیر کا فیصلہ ہونا ہے۔ آپ کی طرف سے اتمام حجت کے بعد آپ کی قوم فلاح پائے گی یا اس پر اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ اتنے بڑے منصب پر جب آپ کو فائز کیا گیا اور پھر آخری ہدایت آپ کے سپرد کی گئی، تو اس کے تحمل کے لیے آپ سے یہ کہا گیا کہ آپ اپنے رب کی طرف لو لگائیے اور قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کیجیے۔ آپ سورہ مزمل کی ابتدائی آیت پڑھیں تو اس میں آپ کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ آدھی رات کے لیے یا اس سے زیادہ وقت کے لیے یا 2/3 رات کے لیے اس سے کچھ کم کر کے اٹھیں اور اٹھ کر آپ قرآن مجید پڑھیں، اللہ کے حضور میں نماز کے لیے کھڑے ہوں، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور سب سے کٹ کر اس کے لیے گوشہ گیر ہو جائیں۔ اور اس کی وجہ یہ بتائے گی کہ اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا، اس لیے کہ دن کے اوقات میں آپ کو بہت کچھ مشغولیت ہوتی ہے، دعوت کی مشغولیت ہے، لوگوں سے میل ملاقات ہے، تو یہ وقت ہے جس میں آپ اپنے پروردگار کی طرف متوجہ ہوں۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب آپ دین کا کام کرنے، دین کی دعوت دینے، دین کا پیغام پہنچانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو اس کی مشکلات کا مقابلہ کرنے کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بدر کا فراہم کیا ہے وہ یہی نماز ہے۔ تو آپ کو خاص طور پر اس نماز کے اہتمام کا حکم دیا گیا۔ پھر قرآن آپ پر نازل ہو رہا تھا اور یہ قرآن آپ کے قلب پر نازل ہوتا تھا۔ اس کو زیادہ سے زیادہ اطمینان کے ساتھ اور اچھے ماحول میں، جب گرد و پیش کی ساری دنیا بھی خاموشی کے ساتھ اس کو سننے کے لیے تیار ہو، آپ کو اس کی تلاوت کا حکم دیا گیا۔ تو یہ نماز آپ پر آپ کی منصبی ذمہ داریوں کے لحاظ سے فرض کی گئی۔ اس سے آپ یہ بھی اندازہ کر سکتے ہیں کہ بہت سے لوگ ہیں کہ جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے معاملے میں اعتراضات اٹھاتے ہیں، ان کو کبھی یہ خیال نہیں ہوتا کہ خدا کے اس پیغمبر نے ہم پر تو 5 نمازیں فرض قرار دی، اپنے اوپر 6 قرار دی، یعنی اپنے لیے کچھ زائد مشقت مول لی۔ اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ رات کے وقت آپ کبھی 2/3 رات، کبھی آدھی رات کھڑے رہتے تھے اور اللہ کے حضور میں کھڑے ہو کے دعا مناجات کرتے تھے۔ بعض اوقات پاؤں پر برم آ جاتا تھا، لیکن آپ کبھی عبادت میں کمی نہیں کرتے تھے، یہاں تک کہ لوگوں نے توجہ دلائی تو آپ نے فرمایا کہ افلا اکون عبدا شکورا، میں خدا کا شکر گزار بندہ بن کر نہ رہوں۔ تو آپ پر تو یہ نماز فرض تھی۔ اس کو سورہ بنی اسرائیل میں قرآن نے بیان بھی کر دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ جتنی نمازیں مسلمانوں پر فرض کی گئی ہیں وہ من اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک، تو آپ رات کے وقت اٹھ کے تہجد کا اہتمام بھی کیا کریں، یہ آپ کے لیے ایک زائد نماز ہے۔ تہجد کا مطلب یہ ہے کہ نیند توڑ کر اٹھیں اور اٹھ کر یہ نماز پڑھیں۔ نیند بڑی محبوب چیز ہے اور یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جس وقت نیند بھی زیادہ زور کرتی ہے، اس وقت اس کو توڑ کر اٹھنا اور اٹھ کر پھر اللہ کی کتاب پڑھنا اور اللہ کو یاد کرنا اور اس سے دعا مناجات کرنا، اس کو قرآن نے بیان کیا ہے کہ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم مقیلا، یعنی اس کے ذریعے سے جمعیت خاطر بھی حاصل ہوگی، نفس پر کنٹرول بھی حاصل ہوگا اور آپ ٹھیک طریقے سے بات کو سمجھ کر دوسروں تک پہنچا بھی سکیں گے۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کے فرض کرنے کی وجہ یہ ہے۔ کوئی نفل نماز اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر نہیں کی جاتی، نفل تو ہم اپنے شوق سے پڑھتے ہیں اور اس اصول پر پڑھتے ہیں جو قرآن نے بیان کر دیا کہ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نوافل بھی پڑھتے تھے، یہ جن کو آپ سنتیں کہتے ہیں جو نماز سے پہلے بعد پڑھی جاتی ہیں، یہ حضور کے منتخب کردہ نوافل ہیں، یعنی اللہ نے جو نماز فرض کی وہ تو اتنی ہے جتنی فرض نماز ہے، 2 رکعتیں فجر کی ہے، 4 ظہر کی ہے، اسی کے بارے میں پوچھا جائے گا، لیکن اس کے ساتھ اپنی طرف سے اپنے شوق سے اللہ کے حضور میں ہدیہ پیش کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نوافل بھی پڑھتے تھے۔ وہ نوافل ہیں کہ جن کو سنت مؤکدہ یا سنت غیر مؤکدہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تہجد کی نماز حضور پر فرض نوافل، وہ اصل میں نوافل ہی۔ اسی طرح جو واجب کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے اور اسی طرح ہمارے ہاں سنت مؤکدہ، سنت غیر مؤکدہ، نفل کی اصطلاح، مستحب کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے، یہ تمام اصل میں نوافل ہی، یہ فقہا کی قائم کردہ اصطلاحات ہیں، اصل میں یہ نوافل ہیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جن نوافل کا ہمیشہ اہتمام کیا ہے یا لوگوں کو اس کی تاکید کی ہے انہیں سنت مؤکدہ کہہ دیا جاتا ہے۔ جن نوافل کا آپ نے ہمیشہ اہتمام نہیں کیا، کبھی کبھی پڑھے ہیں یا کبھی کسی کو بتایا خود نہیں پڑھے، ان کو سنت غیر مؤکدہ کہہ دیا جاتا ہے۔ تو یہ فقہا کی قائم کردہ اصطلاحات ہیں۔ اپنی اصل کے لحاظ سے نماز کی 2 قسمیں، وہ فرض ہوگی، نفل ہوگی۔ فرض نماز کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اسے پڑھنا ہے،
آپ پڑھیں گے تو آپ کو اجر ملے گا، آپ نہیں پڑھیں گے تو آپ سے پوچھا جائے گا، آپ مسئول ہوں گے، جواب دہ ہوں گے۔ اور نفل کا مطلب یہ ہے کہ آپ پڑھیں گے تو آپ کے لیے باعث اجر ہے، نہیں پڑھیں گے تو مواخذہ نہیں ہوگا، آپ سے پوچھا نہیں جائے گا۔ تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کی نماز پڑھتے تھے تو قرآن کہتا ہے طائفۃ من الذین معک، یعنی سارے مسلمان تو نہیں، لیکن مسلمانوں کے اندر سے کچھ لوگ اپنے شوق سے یہ نماز آپ کی اتباع میں پڑھنے لگ گئے، یعنی حضور پر فرض تھی، وہ نفل نماز کے طور پر اس کو پڑھنے لگ گئے، تو لوگوں نے نفل نماز کے طور پر اس کو پڑھنا شروع کر دیا، نہ کہ نفل نماز کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کی جاتی ہے، تو اپنے شوق کی چیز ہے، آپ جتنے چاہے نوافل پڑھ لیں۔ یہ جو نوافل ہمارے ہاں لوگ اہتمام سے پڑھتے ہیں وہ اصل میں وہ نوافل ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھے ہیں۔ تو تہجد کی نماز بھی بطور نفل پڑھی جاتی ہے اس لیے کہ حضور پڑھتے